أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ان لوگوں کے مثل تکلیفیں نہیں آئیں، آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر چکے. مستہم البأساء والضراء، ان کو تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں نے چھوا. مصیبت اللہ تعالیٰ ڈالتے نہیں ہیں اوپر، اللہ تعالیٰ اس میں دھسا نہیں دیتے بلکہ صرف چھو کے گزر جاتے. وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑا گیا. حتیٰ، یہاں تک کہ یقول الرسول، رسول کہنے لگے. والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے وہ کہنے لگے. متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایسا نہیں تھا کہ ان کا یقین متزلزل ہو گیا، ایسا نہیں تھا کہ ان کے یقین میں کوئی کمی تھی، بلکہ ان کا یقین تو بہت پختہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ تو کیا تھا، لیکن وقت متعین نہیں فرمایا تھا کہ میں کب تمہاری مدد کروں گا. وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ کب ہم ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان آزمائشوں سے نجات حاصل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، الا، خبردار، یاد رکھو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آزمائشوں سے گزرے بغیر، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا امتحان پاس کیے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے کچھ کٹھن رستوں سے گزرنا پڑے گا. وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ ہے تقویٰ کا راستہ، جس کے بارے میں حضرت کعب احبار نے کہا تھا کہ تقویٰ ایسا ہے جیسے آپ ایک تنگ راستے سے جا رہے ہیں اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. جیسے آپ اپنے آپ کو ان جھاڑیوں سے، ان کانٹوں سے بچا بچا کر گزرتے ہیں، تو ایسے ہی تقویٰ ہے، اپنے آپ کو ایسے ہی گناہوں سے بچا بچا کر گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ اب میرا شکر ادا کرے گا یا نہیں کرے گا، میرا بندہ اب اس مصیبت پر صبر کرے گا یا نہیں کرے گا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم رسول پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، ہم جنت جہنم پر ایمان لائے، ہم فرشتوں پر ایمان لائے، ہم قرآن پر ایمان لائے. تو کیا صرف ان کے یہ الفاظ کہہ دینے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کی آزمائش ہوگی، اللہ تعالیٰ پرکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ مصیبت میں صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. پہلے یہ آیت گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، دشمن ڈرائے گا آ کے، کبھی بھوک سے، فائنینشل کرائسس آ سکتے ہیں، کبھی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم ہو جائیں گے، والانفس، کبھی اپنے پیارے چھن جائیں گے، والثمرات، کبھی
کھیتوں میں پھلوں میں نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ جیسے اس آیت میں گزرا کہ مستہم البأساء، مس کہتے ہیں چھونے کو، تو ان کو تکلیف چھو کے گزر گئی۔ دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت سے بڑھ کے اس کو کسی چیز کا مکلف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر کوئی آزمائش دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تو وہاں صبر کرنا ہے۔ اور اگر ایسا کچھ بھی نہ ہو پھر بھی امتحان ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا ہے، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر راضی کرنا ہے، یہ بھی تو ایک امتحان ہے نا۔ یہاں بھی تو صبر کرنا ہے نا۔ گناہ کا دل چاہ رہا ہے، گناہ کے تمام اسباب موجود ہیں، وہاں اپنے آپ کو گناہ سے روکنا، یہ بھی تو صبر ہے نا، یہ بھی تو امتحان ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان امتحانوں سے گزرنا ہوگا، تب جا کر تمہیں جنت ملے گی، تب جا کے تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی۔ تو جنت جو ہے وہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنا عقیدہ بھی پختہ رکھنا ہوگا، اپنی عبادات بھی پختہ رکھنی ہوں گی، اپنے معاملات بھی ٹھیک رکھنے ہوں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کا مال غصب نہیں کریں گے، اپنی معاشرت بھی ٹھیک رکھنی ہوگی، اپنے اخلاق بھی ٹھیک رکھنے ہوں گے۔ یہ سارے کام جب ہم کریں گے تب اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت مطہرہ پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔